ہماری زندگی میں مختلف قسم کے حالات کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو حالات ہماری مرضی کے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے ہماری مرضی کے مطابق، اور کبھی حالات ناگوار ہو جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب اس پہ کوئی رحمت آتی ہے، جب اس پہ کوئی خوشی آتی ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پہ کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ خوشی کی حالت میں وہ شکر کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور غم کی حالت میں وہ صبر کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو دو رویے ہوتے ہیں نا، اور یہ رویے ہوتے بھی بہت نازک ہیں۔ ان دونوں قسم کے حالات میں ہم نے خود کو چیک کرنا ہے کہ کہیں خوشیاں ہمیں رب سے دور تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ خوشی آئی تو ہم خوشی دینے والے کو ہی ناراض کرنے لگ گئے، جس نے رحمت بھیجی اس رحمت کو لے کے ہم اسی کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی غم آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی ہماری مرضی کے خلاف حالات ہو گئے تو ہم مایوس ہو گئے، ہم گلے شکوے کرنے لگ گئے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ ہم نے چیک کرنا ہے اور اپنے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے، بار بار خود کو یہ چیز یاد بھی کروانی ہے، کیونکہ ان دونوں فیز میں سے ہم لوگ عموماً کسی نہ کسی ایک فیز میں ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی چیز یا تو ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہے، ہمیں اداس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب خوش ہوں تو شکر ادا کریں، اور جب پریشان ہوں تو اس پہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں، کیونکہ حالات پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اپنی حالت پہ ہمارا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی حالات خراب ہیں کسی بھی لحاظ سے تو ہم ان حالات کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے ایک دم سے، آہستہ آہستہ کوشش کر کے وہ ہو جائیں گے سیٹ، لیکن اپنی حالت پہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نا۔ اپنے ذہن کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اپنی سوچ کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم ان ناگوار حالات میں بھی اچھی طرح سے نکل جائیں گے۔ اور اگر ان دو رویوں کو ہم اپنا لیں تو ہم محسوس کریں گے اپنی زندگی میں کہ ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے، کہ ہر قسم کے حالات میں پھر جو صبر اور شکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی لیمٹس کے اندر ہی رہتا ہے، اور جو اپنی حدود کے اندر رہتا ہے نا وہ ایک سیٹسفائیڈ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر نہ تو ہمیں خوشیاں رب سے دور کریں گی، اور نہ ہی غموں میں ہم مایوس ہو کے ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور رب کی رحمت سے دور ہونے لگیں گے۔ اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ ہماری زندگی میں آنے والا ہر لمحہ، ہر قسم کی حالت ہمیں اللہ سے قریب ہی کرتی جائے گی۔ اور سیکنڈلی ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی غم آیا ہے، تو ہم اس طرح سوچیں نا کہ یہ کیوں آیا ہے میرے اوپر، اس کی ریزن کیا ہے، میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف میرے اوپر آئی ہے۔ ایسے انالیسس کیا کریں کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے تو یہ ضرور میرے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس طرح سے جب ہم کریں گے تو پھر ہم استغفار بھی کریں گے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے وہ مصیبت ختم بھی ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح سے ہمیں، کیونکہ موسٹلی ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہی عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر حالات آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خیر اور شر کا جو بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس سبب کو تلاش کیا کریں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگ جائیں، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، اور مایوس ہو جائیں۔ اس کے بجائے ہم اس کی ریزن تلاش کریں، اور جب ریزن ملے گی تو پھر ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ دوبارہ نیکسٹ ہم لوگ وہ کام نہ کریں۔